جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا، کامیاب رہو گے: انتظار، اظہار، اعتبار۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غرور۔ اللہ خود کہتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو نہ اس پر جو رحمان ہے، جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ اللہ پر توکل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ پاک پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سے لوٹتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو۔ اختلاف نہ کرو، غم میں اللہ کو یاد کرو، مشکلات میں، خوشحالی میں اور بدحالی میں، جب مصروف ہو تب بھی اور اللہ جب خالی وقت دے تب بھی۔ جب ہر وقت درود شریف پڑھو گے تو درود شریف بھی آئے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی آئے گا۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایسے ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت درود شریف پڑھنے والے کی اولاد میں بھی باقی رہتی ہے۔ درود پاک لکھنے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس شخص کے لیے مسلسل بخشش مانگتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ درود کیا ہے؟ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور فرشتوں کی عبادت ہے۔ درود شریف سب سے افضل والا ذکر ہے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اور جو شخص 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی 4 سنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں: عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کرتے اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے، سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو کہ کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں
شامل ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ زندگی میں غموں اور مشکلوں میں مضبوط رہنے کے لیے نماز دی گئی ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں سکون کی تلاش کرتے ہیں۔ آئیں آج سے فرض نماز کی پابندی کریں، ارادہ اور ہمت کرنا ہمارا کام ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنی نمازوں سے حل نکالیے، وقت پر ادا کیجیے اور توجہ سے پڑھ کر سچے دل سے استغفار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ نیکیوں میں زیادتی، رجب میں ایک نیکی کے بدلے 70 اور شعبان المعظم میں ایک نیکی کے بدلے 700 اور رمضان المبارک میں ایک نیکی کے بدلے 1000، اور یہ نیکیوں کا زیادہ ہونا خاص طور پر اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔